ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, پھر ریلیف کیسے ملے گا عمران خان صاحب کو؟ کیا اسی سسٹم کا پارٹ رہتے ہوئے یہ جنگ جو انہوں نے مول لی ہے اسے توڑ تک پہنچائیں گے وہ, یا پھر بیچ میں کوئی ڈیل ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں 100% آپ نے جو یہ آپ کی جو بیسک نقطہ عمران خان کا کیا ہے وہ یہی ہے نا جو میں نے عرض کیا کہ عوام کے جو فیصلے ہیں اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اب اس کے لیے دیکھیں, اب آپ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں. اب پالیٹکس کے اندر کیا میری خیال میں, آئی کین بی رانگ بٹ دیر کین بی ادر پولیٹیکل اسٹریٹجیز, میری نظر کے اندر ایک بڑی اپوزیشن الائنس بننا چاہیے تھا. وہ اپوزیشن الائنس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتا, اگر وہ بات چیت ناکام ہوتی تو پھر ہم تحریک کی طرف جاتے اور اس کو ایک بڑی زیادہ پبلک اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ حمایت ہوتی اور ایک چیز ہوتی, میڈیا کو آپ ایک مومنٹم بنتا, فضا بنتی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا. ایبسولوٹلی. اور دوسرا دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہوتی ہے نا, یہ ٹیک کال نہیں ہوتی. اس کی میں پاسبل ہی نہیں کہ کوئی ایک آدمی ڈکٹیٹر بن جائے. بادشاہت نہیں ہے. ہم نے کوئی دیکھے نا یہ جو خان صاحب کو تو کہتے ہی ہیں کہ وہ بادشاہت بن کے چلاتے رہے. جس طرح کا بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے یا ترکی میں آیا ہے یا رشیا میں آیا ہے نا, یہ انقلاب فوجیں لے کے آتی ہیں. اب سیولینز یہ انقلاب نہیں لا سکتے. ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا ہے, اس کے لیے سپیس انقلاب لا رہے تھے نا, اس کا کتنا بیک فائر کیا, آج تک آپ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. تباکم تھا نا جن لوگوں نے بھی کیا, انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جا. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اس تمام معاملے میں 6 لوگوں نے جنہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی, ان میں ایک خاتون تھی, 5 لوگ تھے, ان میں سے ایک بندہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. بات یہ اس وقت کیا بن جائے گا, کوئی ہو بھی جائے گا نہیں, اگر فار انسٹنس جنرل فیض بن جاتے ہیں, کس کا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا کریڈیبلٹی آف دا ٹرائل کیا ہے. کل فیصل واڈا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کے بیانات. فیصل تو ہمارا دوست ہے, پہلے اس نے کہا بشرا بی بی بن رہی ہیں, فلانا بن رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ تو کرتا رہتا. فوجی ٹرائل نہیں ہوگا پوری دنیا میں ہم بدنام ہوں گے. فوجی ٹرائل ہی ہو رہا ہے, یہ جج بیچارے کون سا کوئی کون ہے. اچھا تو ہاں, فوجی ٹرائل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ کی عدالتیں باہر ہوتی ہیں, آپ میڈیا اس کو کور کر سکتا ہے, اس کے اوپر ججز جو ہے وہ بیچارے آزاد ہوتے ہیں. تو یہ ساری کٹسی ان پہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی. اب تو بیچاری سپریم کورٹ بھی پتہ نہیں کتنی سول کورٹ رہ گئی ہے. سر میاں صاحب لنڈن جا رہے ہیں, وہ عید کرنے, علاج بھی ہے, طبیعت شاید خراب ہے ان کی, تو لنڈن کے ان کا جانا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میاں صاحب تو ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی زندگی میں فیصلہ صرف یہی کیا ہوا ہے کہ وہ تو دیکھیں نا, سچی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنی پالیٹکس تو ختم ہو چکی ہے ان کی. وہ تو صرف ایک لیز کے اوپر زندہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ سے ان کی وہ لیز آف جو پولیٹیکل لائف ہے وہ ختم ہو گئی, وہ ویسے فارغ ہو جائیں گے. وہ تو ابھی صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنی دیر گزار لیں. سر آج PP52 میں الیکشن ہوا اور پھر وہی شکایت کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا, پھر وہی مار دھاڑ. خود حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومتی مشینری کے بغیر نہیں جیت سکتی. ظاہر ہے وہ تو الیکشن سے تو اعتبار ہی اٹھ گیا نا لوگوں کا. یہ بھی تو بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر, جس طریقے سے پورے کا پورا الیکشن ہی چرا لیا. ہمیشہ دھاندلی کی شکایتیں رہیں, انفلوئنس کی شکایتیں رہیں, پر جو 8 فروری 2024 کو ہوا وہ تو دیکھیں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا. اور انفارچونیٹلی وہ PTI کی انتہائی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے وہ ہضم بھی ہو گیا. اٹس ناٹ کہ وہ الیکشن چوری ہوا, اتنا بڑا ڈاکہ پڑا, وہ الیکشن ہضم ہو گیا. PTI والے گھر پہ بیٹھے رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں 15 کروڑ دے کے KP میں وزیر بن رہا ہے. ایسی رواج ہوتا ہے, ہر بندہ کہہ دیتا ہے. خاقان عباسی صاحب کو کے پاس ایویڈنس ہے تو اس کو دے دیں علی امین کو, یا آپ کے سامنے لے آئیں. ویسے یہ ہوتا ہے کہ 15 کروڑ دے کے وزیر بن جائے, پھر وہ ریکوری تھی, پھر 1.5 ارب کی. کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا امپاسبل ہے. کیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں اسمبلیز کے اندر, وہ ایسے منسٹرز کیسے لگ سکتے ہیں؟ ایسے باتیں ہیں. KP میں PTI کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ PTI کی پرفارمنس صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے جج کرنے کا کہ عمران خان کو وہ باہر لا سکے یا نہیں لا سکے. KP گورنمنٹ ہیز میزریبلی فیلڈ. عمران خان کو باہر نہیں لا سکے, وہ ناکام ہو گئے, اور ایک ہی بات ان کو ووٹ پڑا. صرف ڈیلیورنس کی بات کریں, ڈیلیورنس کو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. نہ لوگ اس کو, نہ علی امین گنڈا پور کو یا KP کی گورنمنٹ کو لوگوں کا یہ میئر ہے دیکھنے کا کہ انہوں نے سڑکیں کتنی بنا دی ہیں, ہسپتال کتنے بنا دیے ہیں. ایک ہی میئر پہ ان کو. دس از دا ڈائلیما.
It's not the pride amount. You are actually focusing on that single person instead of the whole population جو کہ اس صوبے کی ہے. اگر علی امین صاحب جن کو ووٹ اس وجہ سے ملا ہے گورننس کے لیے اور وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی عوام کو دیکھنے کے بجائے طریقیں لیڈ کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے؟ کمر مسئلہ یہ ہے نا, عمران خان کوئی فواد چودھری یا کمبر زیدی نہیں ہے. عمران خان represents the people of Pakistan. He represents the sovereignty of people of Pakistan. اگر ایک جس شخص کے لیے آپ کو ووٹ پڑا ہے, عمران خان کے نام کے اوپر ہر ایم پی اے جو پی ٹی آئی کا وہاں سے جیتا ہے اس کی اپنی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, اور خود بھی وہ یہی کہتے ہیں. ان کو ایک ہی شخص کے نام کے اوپر ووٹ پڑا, اور عمران خان کے پیچھے لوگ قوم کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے کھڑی ہے کہ ہی ریپرزینٹس دا sovereignty of the people of پاکستان. وہ پاکستان کے عوام کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا اظہار ہے, اور جب تک وہ ایک ہماری جو لڑائی تھی آزادی کی, یا جب بھی لوگ لڑتے ہیں وہ کیوں لڑتے ہیں؟ وہ اپنے اختیار لینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کب باہر آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو عمران خان کو یہ جنگ جیتنی ہوگی, جیتیں گے ہی تو باہر آئیں گے. کمپرومائز انہوں نے کرنا نہیں ہے. آئی نو عمران خان فیئرلی ویل, 10 سال میں دن رات ان کے 12-14 سال دن رات ان کے ساتھ رہا ہوں. آئی ڈاؤٹ کہ وہ ان کی ٹرانسفارمیشن بھی بڑی میں نے خود دیکھی ہے, وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ کلیش ہے, دیکھیں کتنے دیر چلتا ہے. ملک کو تو کمپرومائز نہیں کریں گے, ٹائم پیریڈ گزر جائے گا, جو لوگ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے, پھر شاید کوئی چانس ہے. ایشو یہ ہے کہ لوگ کہاں تبدیل ہوتے ہیں, لوگ کوئی تبدیل نہیں ہوتے. لوگ تو جب تک رہیں گے یہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے, میری عرض یہ ہے, میری معروضات یہ ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملک کو نارمل کرنے کی سوچ ہونی چاہیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی سے سیٹیں جاتے دیکھ رہے ہیں. عبداللطیف چترالی, عمر ایوب کے خلاف ریفرنس, 9 مئی میں نامزد جو ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز, کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی 26ویں ترمیم نہیں بچا سکی, پی ٹی آئی اپنا الیکشن نہیں بچا سکی, اب سیٹیں کیسے بچا لے گی؟ چلی جائیں گی. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, چلی جائیں گی, کیا ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو جائے گی قومی اسمبلی سے. دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پی ٹی آئی ایکچولی ایٹ دا مومنٹ. یہ باہر آئیں گے تو لڑیں گے نا, اندر بیٹھے کون لڑے گا؟ تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.